رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ہمارا درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تھوڑا سا کلام کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تھوڑا سا میں نے اس لیے کہا کہ یقینی سی بات ہے کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیا جائے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی اس کی تو چونکہ آخری حد ہے ہی نہیں، اس لیے جتنا بھی آپ ذکر کریں گے چاہے وہ ہمارے لحاظ سے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے اعتبار سے بہت ہی تھوڑا سا کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ پر کلام کیا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے کس کس فعل کا تذکرہ فرمایا۔ ہر فعل اللہ کی صفت ہے، یعنی جو اللہ کا فعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو وہ صفات فعلیہ کہلاتی ہیں۔ چنانچہ اس میں ہم نے ترزیق بیان کیا، یعنی رزق عطا فرمانا، اور اس کے بعد تخلیق بیان ہو رہی ہے کہ یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی پیدائش کا قرآن عظیم میں تذکرہ فرمایا ہے، اور ہم نے اس کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ نظر آتا ہے کہ مختلف چیزوں کی پیدائش کو اپنی طرف منسوب کر کے ایک تو اس بات کی دعوت فکر دینا ہے کہ کسی اور کو خالق تصور نہ کیا جائے، تمام چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو ذرا اس مخلوق پہ غور و تفکر کریں کہ اس میں کتنے کمال ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، کیسی صناعت کا اعلیٰ وہ نمونہ ہے۔ تو جو ذات ان تمام چیزوں کو پیدا کر رہی ہے، معلوم ہوا کہ ان چیزوں پر جب آپ تحقیق کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوں گے تو نتیجہ یہ نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس ذات نے ان چیزوں کو پیدا کیا وہ یقیناً بہت باکمال ذات ہے۔ اور جب یہ کنفرم ہو جائے گا کہ وہ ذات باکمال ہے تو پھر یہ بھی ہم غور و تفکر کریں گے کہ کیا کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات ہے جو اس قسم کا کمال ظاہر کر سکے۔ ہماری عقل ڈھونڈتی رہے گی، ہماری نظریں ڈھونڈتی رہیں گی اور مایوس ہو کر اور ذلیل و خوار ہو کے پلٹ آئیں گی۔ میں نے ذلیل و خوار کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ کوئی اللہ کا نظیر تلاش کرنے کی جرت کرے، یہ بہت ہی احمقانہ حرکت ہے۔ تو اس لیے نظر، ہماری عقل، ہماری کوششیں مایوس ہو کے پلٹ آئیں گی، شکست خوردہ ہو کے پلٹنے پہ مجبور ہوں گی، اور آخر میں ہمارا ذہن، ہمارا قلب اس بات کا اعتراف کرے گا، ہماری زبانیں اس بات کا اعتراف کریں گی کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ حکیم کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، وہ بہت بہترین اوصاف کا حامل ہے اور اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تخلیق میں نہ ترزیق وغیرہ میں، تو پھر فوراً ذہن کو یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ یقیناً پھر اس ذات کا کہنا ماننے میں ہی عافیت ہے کہ جو ذات اتنے کامل طریقے سے چیزوں کو پیدا کر رہی ہے، اتنے کامل طریقے سے، اتنے حکیمانہ طریقے سے اس نظام کو چلا رہی ہے، یقینی سی بات ہے اس کا فیصلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ جو اتنی بے نقص چیزیں پیدا فرمائے، اتنی باکمال چیزیں پیدا فرمائے، اس کا حکم بے کمال کیسے ہو سکتا ہے، اس کا حکم غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ پھر ذہن عقلی طور پر بھی، اگر آپ کوئی شخص کسی قسم کے نقلی دلائل قبول نہیں کرتا، میں قرآن کو نہیں مانتا بالفرض کو کہتا ہے، میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، لیکن وہ اگر اپنی عقل استعمال کرے گا تو اس کی عقل پھر آخر میں اس کو یہی مشورہ دے گی کہ اس ذات کی بات مانو، یہ ذات بہت حکیم ہے، یہ ذات جو فیصلہ کرتی ہے وہ بڑا باکمال فیصلہ ہے۔ اور پھر جب اس کے باکمال فیصلوں پر مطلع ہونے کی باری آئے گی تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر لیں، تو اس کے لیے پھر ضرورت پیش آئے گی اس کے کلام کو پڑھنے کی، اور وہ قرآن عظیم ہے کہ پھر ہم قرآن عظیم کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ حکیم ذات ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، کون کون سے افعال کرنے کا حکم دے رہی ہے، کن کن افعال سے روک رہی ہے، کون سے نظریات اور اعتقاد درست قرار دے رہی ہے، اور کن قسم کے عقائد کو وہ باطل اور فاسد قرار دے کر ان کی شدت کے ساتھ مذمت فرما رہی ہے، بلکہ اس پر عذاب کی وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور پھر جب ذہن پہلے تسلیم کر چکا کہ ذات باکمال ہے، جو فیصلہ کرتی ہے بالکل درست کرتی ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی طرف سے پیش کردہ عقائد کو بھی درست اور حق کہیں گے، اور نجات کا جو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو یہ اعمال و افعال کرے گا، یہ عقیدے رکھے گا، وہ نجات پا جائے گا، تو پھر ہم اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے بھی ویسے ہی عمل کریں گے۔ تو ہماری جو پچھلے پروگرام میں آیت چل رہی تھی سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا ہی تذکرہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اس بات کا امتحان کرے، وہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ دیکھیں ایک تو امتحان ہوتا ہے اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی کون کیسا ہے کیسا نہیں، تو ہم امتحان کرتے ہیں اور پھر جب وہ سامنے ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا ایسا تھا۔ تو بعض اوقات کم علمی ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے، امتحان سے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے۔ بعض اوقات امتحان ہوتا ہے کسی سامنے والے کے فہم کو جانچنے کے لیے، جیسے مطلب ایکسٹرنل وغیرہ ہوتے ہیں، وائوا وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیچر بیٹھا ہوا ہے، سب پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ کویسچنز کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے معلومات حاصل کرنا چاہ رہا ہے، بلکہ وہ اس لیے کہ وہ سامنے والے کے فہم کو جانچنا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی چیزیں اس کے ذہن میں محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو یقینی سی بات ہے یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ اس بات کا امتحان کریں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ معلوم نہیں کہ کون اچھے کرے گا کون برے، چلو دیکھتے ہیں بھائی، چلو بھی تمہارا امتحان ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کا سلسلہ جو رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس امتحان پر پورے اترنے کے بعد یا تو جنت حاصل کر لیں اور یا خدا نخواستہ اس امتحان میں پورے نہ اتر کر جہنم کی راہ لے لیں اور جہنم کے راستے پہ چلے جائیں۔ تو یہ امتحان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا علمی کو ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، لیکن وہ اس کی مطلب مشیت یہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ اس کے پیچھے کار فرما نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ بغیر امتحان کے کسی کو جہنم میں ڈال دیتا، کسی کو جنت میں ڈال دیتا، تو شاید کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جہنم میں کیوں ڈال دیا، اب تیری ہی مرضی تھی مجھے جنت میں ڈال دیتا۔ اگرچہ اللہ کی ہی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں امتحان میں مبتلا کر دیا تاکہ ہم اپنے قدرت سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے کسی عمل کو اپنائیں، کسی عقیدے کو اپنائیں، کسی نظریے کو اپنائیں اور عادات و اطوار اور اخلاقیات کو اپنائیں، تاکہ میدان محشر میں یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو مجبور تھا، تو نے جیسا کیا میں نے ویسے کر لیا۔ نہیں، اب ہمارا جب امتحان ہوگا، اگر ہم اس پہ فیل ہو جاتے ہیں، ہمیں سب چیز ہر طرح کی گائیڈ لائن دے دی گئی، اب اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی ملامت کریں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اسباب بھی دیے تھے، ذرائع دیے تھے، تعلیمات دی تھیں، ہمیں سوچ اور فکر دی تھی، قوت اور ہمت بھی دی تھی، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم شکست خوردہ ہو گئے، ہم اس امتحان میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تو اب اللہ کی طرف تو اشارہ نہیں کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو مطلب اس کی ناکامی کی نسبت نہیں کر سکیں گے، بلکہ انسان اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ ہاں مجھ سے خطائی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے پیچھے ایک مقصود نظر آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیں یہاں تک وصف تخلیق پر ہم نے کلام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور تخلیق بھی اس کا ایک وصف ہے، اس وصف پر مزید غور و تفکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے بہت ساری آیتیں لی، لیکن ابھی بھی بہت آیتیں ایسی موجود ہیں قرآن عظیم میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ وقت کی قلت کی بنا پر، کیونکہ اگر ہم صرف ہر چیز کو لیتے رہیں گے یا ایک موضوع سے متعلق بہت ساری آیات کو لیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے لیے سالوں درکار ہیں اور کیا کئی بہت زیادہ ماہ درکار ہیں۔ تو ہم نے بہت ساری آیاتیں پھر بھی اس میں لے لی ہیں۔ آپ جب بھی قرآن پڑھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کا تذکرہ ہو، خلق کا تذکرہ ہو، مخلوق کا تذکرہ ہو، تو ایک لمحے کے لیے ذرا اس کے بارے میں غور و تفکر ضرور کر لیجئے گا، تاکہ جس طریقے سے ہم نے آپ کی خدمت میں مختلف چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اسی طریقے سے آپ بھی غور و تفکر کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ ذہن میں وسعت پیدا ہوگی اور ایمان کی مضبوطی حاصل ہوگی۔
ایک اور اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ جس کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ ہے ابداع۔ ابداع، یہ روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ابداع کے لفظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابداع سے بدیع نکلا ہے۔ بدیع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 ہے کہ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلق کا لفظ یہاں کیوں نہیں استعمال کیا، بدیع کا لفظ استعمال کیا، تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لہذا علامہ آلوسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بیان فرمایا کہ بدیع کا لفظ جو ہے بدعت سے نکلا ہے، اور بدعت اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کی پہلے سے کوئی نظیر، کوئی مثال موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں خاص بیان فرمایا بدیع کا لفظ، بدیع السماوات والارض، جس کا اب ترجمہ یوں ہوگا اگر ہم اس معنی کو ملحوظ رکھ کے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں اور زمین کو پہلے سے موجود کسی مثال کے بغیر پیدا کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ پہلے کوئی مثال موجود تھی، اس کو دیکھ کر ایک اور نئی چیز بنا دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج جو نئے نئے جہازوں کی ایجادات ہوں گی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے جو نیا جہاز بنایا اس کی پہلے ایک کچھ نہ کچھ نظیر تو موجود ہے نا، ایک جہاز موجود ہے، اگرچہ ڈیزائن علیحدہ ہے، اس کا ورکنگ اس کی علیحدہ ہے، لیکن اس کی ایک نظیر موجود ہے۔ لیکن اگر بالکل ایک نئی چیز آج ایجاد کی جاتی ہے، جیسے کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی تھی، ایک نئی حیرت انگیز ایجاد تھی کہ اس کی پہلے نظیر موجود نہیں تھی، اس کو آپ بدعت سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن وہ شرعی لحاظ سے نہیں، مطلب بدعت مانے کوئی بھی نیا کام۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدیع السماوات والارض ذکر کر کے یہ واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ جب اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا تو اس سے پہلے آسمانوں کی مثل کوئی شے نہیں تھی۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو زمین کی مثل کوئی شے پہلے موجود نہیں تھی، بغیر کسی نمونے کے، بغیر پہلے کسی اور چیز کے موجود ہوئے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ بدیع کو پھر استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خلق کا لفظ استعمال فرما دیتا اللہ تعالیٰ، وہ بھی تو کافی تھا۔ تو اس لفظ بدیع کے استعمال میں حکمت یہ ہے، اس بات کو سمجھانا مقصود ہے کہ اگر ایک چیز پہلے سے ایک نمونہ موجود ہو، اگرچہ تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ ہو، تو دوسری چیز کو پیدا کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے کوئی بھی نمونہ موجود نہ ہو تو بالکل ایک فریش ایجاد، ایک بالکل نئی چیز کو ہمارے سے وجود میں لانا، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ کیونکہ اگر پہلے سے کوئی چیز موجود ہے، اس کے بعد ایک آپ نئی چیز بناتے ہیں اسی کی مثل یا تھوڑی سی اس سے ملتی جلتی، تو یقینی سی بات ہے کہ اس سے آپ کو بہت امداد حاصل ہو جائے گی۔ اس کی بیسک تھیوری آپ جس نے بھی اس کو پہلے ایجاد کیا تھا اس کو آپ پڑھ کر پھر اس میں تبدیلیاں کر کے ایک نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں، اور یہ آسان ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، وہ ذات یقیناً بہت باکمال ہے کہ جس کے پاس پہلے سے کوئی اس کے پیش نظر پہلے سے کوئی بھی مثال موجود نہ ہو، ایک نئے سرے سے بالکل ایک فریش تھیوری مرتب کرنا، یہ بہت باکمال ہے۔ تو اسی کمال کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب اللہ نے ساتوں آسمان پیدا کیے تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی پہلے سے چیزیں موجود ہوں، انہیں دیکھ دیکھ کے ساتوں آسمان بنا لیے گئے، پہلے سے کوئی اور زمین موجود ہو اس کو دیکھ کر پھر زمین کو بنایا گیا، نہیں، بدیع السماوات والارض، بالکل بغیر کسی نظیر کے، بغیر کسی ماڈل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے قابل تعریف بات، باکمال بات اور اکمل بات ہے، اور بڑی تعجب خیز بات ہے، اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنی ایجادات میں کسی نمونے کا، کسی پہلے سے موجود چیز کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اس سے پہلے موجود ہوگی اس کا خالق بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہذا ہر چیز اولاً اللہ نے ہی پیدا فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا علم بہت عظیم ہے، بہت وسیع علم والا ہے، کہ جب اس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا تو بالکل ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہے، اس سے پہلے اس کی نظیر موجود نہیں، اور ایسی نئی چیز کو پیدا کرنا اور اتنے بہترین اور کامل طریقے سے پیدا کرنا کہ آج جب سے آپ اور ہم پیدا ہوئے ہیں، ذرا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کا ہی اندازہ کر لیں، کئی ہزار برس گزر چکے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے، وہی نیلا آسمان ہے، اس پہ ستارے ہیں، چاند ہے،
سورج ہیں، ایسا تو نہیں کہ سورج تباہ ہو گیا نیا بنا لیا گیا، چاند ختم ہو گیا نیا بن گیا، نہیں، وہی آسمان ہے، وہی چاند، وہی ستارے، وہی سیارے آسمان پر گردش کر رہے ہیں، لیکن ہے کوئی نقص، ہے کوئی خرابی؟ کوئی آسمان کا ٹکڑا بوسیدہ ہو کے گرتا ہوا کبھی نظر آیا ہو؟ آسمان میں کوئی پھٹن آ گئی ہو، کوئی پرانا پن نظر آیا ہو؟ جیسے آپ ایک بلڈنگ کھڑی کریں، ایک کوئی عمارت بنا دیجئے، آہستہ آہستہ اس میں پرانا پن آ ہی جاتا ہے، زمانے کے اثرات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، تغیرات زمانہ کے اثرات اس پہ واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن کبھی آسمان پہ آپ نے دیکھا؟ زمین کے اندر بھی تغیر و تبدل ضرور ہوا، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، سمندر ابھر گیا، کہیں سمندر گیا تو زمین ابھر گئی، یہ تبدیلیاں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معرض وجود میں آئیں، لیکن یہ کیا اس زمین کا نقشہ بدل گیا؟ کیا اس زمین کے اندر یعنی جو پودے نکل رہے ہیں، جو جانور پیدا ہو رہے ہیں، کیا وہ ان کے اندر کوئی پرانا پن آپ نے دیکھتے ہیں؟ بلکہ جدت، نیا پن، ایک بڑی خوبصورتی، جو بعض چیزیں قدیم کروڑ برس سے چلتی آ رہی ہیں، جیسے مگرمچھ وغیرہ ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ کروڑوں برس سے ایک جیسے ہیں، کچھوے جو ہیں وہ کروڑوں برس سے ایک جیسے چلتے چلے آ رہے ہیں، تو ان میں جو تبدیلیاں دیکھیں نہیں ہو رہی، اور کتنے کامل اور پرفیکٹ طریقے سے ان کو اولاً پیدا کیا گیا، اور اب بھی اسی طریقے سے یہ اس دنیا میں نظر آتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے بڑے کامل انداز سے، بڑے پرفیکٹ طریقے سے کرتا ہے، اور اس کی مثال، اس کی نظیر اس دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ یورپ کنٹریز میں آپ چلے جائیں، یا جہاں پہلے مطلب ان لوگوں کا قبضہ تھا علاقوں پہ، اور انہوں نے وہاں کوئی چیز بنائی، تو کہتے یہی ہیں کہ انگریز جو ہیں وہ 200 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، اگر کوئی وہ ایک پل بنائیں گے تو ایسا پل بنائیں گے کہ 200 سال تک وہ پل خراب نہ ہو، 200 سال تک چلتا رہے۔ آپ ذہن دیکھیے، تو اس لیے آپ ہمارے خود پاکستان میں جہاں جہاں انگریزوں نے پل بنائے یا اسٹیشن بنائے، جیسے ہمارے لاہور کا اسٹیشن ہے، اس برطانیہ کے زمانے کا ہی ہے، جب برٹش یہاں گورنمنٹ تھی، تو آج تک وہ چیزیں اپنے مقام پر جمی ہوئی ہیں، کتنے برس گزر چکے ہیں، اور آگے بھی امید ہے کہ 100-200 برس تک تو ان کو کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے۔ تو آپ غور و تفکر فرمائیں کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ انسان نے 100 برس کے لیے پلاننگ کی ہے، 200 برس تک اس کی چیز موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں اوہو کیا پلاننگ ہے، ایسی چیز ایجاد کی ہے کہ 200 برس تک یہ چلے گی۔ اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غور و تفکر فرمائیں کہ اس نے کیسی چیزیں پیدا فرمائیں کہ ہزاروں، 100 کی بات نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں برس گزر گئے، جیسے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ آسمان کروڑوں برس گزر چکے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ یہ آسمان جو اتنا پرانا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اندر کوئی پرانے پن کے آثار نمایاں نہیں ہو رہے، ہم 200 برس کی پلاننگ کریں یہ بھی بڑے ایک تعجب خیز بات ہے، لیکن جو چیز بنائیں گے 200 سال کے بعد، 100 سال کے بعد اس میں کچھ بوسیدہ پن تو پیدا ہوگا، کچھ قدامت چیز تو نظر آئے گی، پرانا پن تو نظر آئے گا، لیکن آسمان پہ نگاہ اٹھا کر دیکھیے، ہے کوئی پرانا پن؟ ہے اس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی تغیر، کوئی تبدل؟ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے باکمال ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا بدیع السماوات والارض، اسی غور و تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا